مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صفحے مکمل کریں، بیچ میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے۔ کالم سے پیچھے والے حصے میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ اندر کے حصے میں آ جائیں۔ ابھی ہی سے صفحے ترتیب سے اگر مکمل کریں گے تو بعد والوں کو آسانی ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اوسع على عياله واهله وسع الله على سائر سنة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے۔ محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے احترام کرنے کو کہا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس میں جنگ نہیں ہوں گی، امن ہوں گا، انسانوں کو چاہیے کہ سال بھر گناہ سے بچے، لیکن خاص طور پر ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ احترام۔ گزشتہ جمعہ کو آپ لوگوں کی خدمت میں نے کہا تھا کہ اسلام کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی سے ہوتی۔ گویا کہ ہمارے جو بڑے قربانی دے کر چلے گئے، ہمیں یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ اللہ کے نام پر اس طرح سے اپنے آپ کو قربان کیا جاتا ہے۔ جب بات اللہ کے دین کی ہو، جب بات اللہ کو راضی کرنے کی ہو، جب بات اللہ کی رضا کی ہو، جب بات قوم و ملت کے اتحاد کی ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان بڑوں کی داستانیں ہمیں بتاتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل جو ماحول چل رہا ہے، من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں، من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور عجیب و غریب رسومات، خرافات، بدعات، یہاں تک کہ شرک اور بت پرستی اور کفر تک باتیں پہنچ چکی ہیں۔
جس کے نتیجے میں اصل واقعات، جس کے نتیجے میں صحیح علم دھندلا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ بولو. دھندلا ہو گیا. اور اب امت کا مزاج نہیں رہا پڑھنے کا، اسٹیٹس دیکھنے کا. واٹس ایپ پہ اگر ایک آدھی ریل آ گئی اس پر چلے گئے تو ایسی دلدل ہے وہ کہ گھنٹہ 2 گھنٹے انسان وہاں سے نکلتا ہی نہیں. ساری باطل طاقتیں اسی میں بھری پڑی ہیں اور ہم سے بہتر انداز سے وہ اس کا استعمال کر رہی ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے. اور ہمارے نوجوان اسی کو دیکھ کر سن کر صحیح سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو دین کا اور اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. یہاں تک کی بات آئی یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام کی تصویر دور دور تک نہیں ہے. بہت کلیئر ہے اسلام، بہت کلیئر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. صاف ستھری بات. تمہیں چاہیے کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھے. اگر کوئی بندہ قیامت تک کے حالات کیسے بھی آئے، فتنے کیسے بھی آئے، ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی عمل کرے گا، اپنے زندگی میں اپنائے گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لن تضلوا بعدی، میرے بعد وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول. احادیث بھری پڑی ہے، احادیث کے تشریحات ہر زبانوں میں ہیں. صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. لیکن افسوس المیہ یہی ہے کہ ہماری قوم اب پڑھنے سے محروم ہو رہی ہے، کتابیں نہیں پڑھتی، اس کی جگہ موبائل نے لے لیا. بہت افسوس کا مقام ہے. آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کا کیا نقصان ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اصل علم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. نسل بدل رہی ہے، جنریشن کیا ہو رہی ہے؟ بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، اور وہ کتابیں دیکھ ہی نہیں رہی ہے. ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، محدثین اکرام نے، فقیہ العظام نے، ان لوگوں نے کیا امت کے خاطر کارنامے انجام دیے ہیں، کیا کیا خدمات انجام دیے ہیں اور کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نہیں جانتے. مذہب اسلام بہت کلیئر مذہب ہے. پیدائش سے لے کر موت تک، محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا غریب، ہر ایک کے احکام، مسائل، زندگی گزارنے کا طور طریقہ کھول کھول کر بیان فرمایا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اب اس وقت میں اسلام کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کہ کوئی راہ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کا آگے کا فیصلہ کر سکے، لہذا ہم کو یہ کسی اور سے لینا پڑے گا. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا. اس کے باوجود باطل طاقتوں کی پاور دیکھیں، ان کی محنت دیکھیں کہ اسلام کے نوجوان، مسلمانوں کے نوجوان آہستہ آہستہ کرتے کرتے دوسروں کے طور طریقے اپنانے لگے. اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ کتابیں پڑھی نہیں ہے. کتابیں غیر مسلم کتابیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. کئی ایسے انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے نفرت کی نیت سے قرآن کو کھولا تھا غلطیاں نکالنے کے لیے، لیکن جب پڑھتا چلا گیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس دنیا کو بنانے والا کون ہے. کوئی ہے جو ہم کو اوپر سے چلا رہا ہے، جس کے مرضی کے بغیر اس کائنات کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. کوئی ہے. کلمہ پڑھ لیا اور آج مسلمان ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معلوم نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہم نے قرآن اور حدیث سے لیا ہی نہیں ہے، غیروں سے طریقہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مذہب اسلام کے اندر مسلمانوں کے جو نوجوان قسم کا جو طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں کریم مسلمانوں کا، وہ کیا ہو رہا ہے؟ غیروں کے طریقے پہ زندگی گزار ہو رہا ہے۔ آج برتھ ڈے منا رہے، نیو ایئر منا رہے، ٹیچر ڈے منا رہے، یہ جو ہے جس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے وہ ایسے ڈے مناتا ہے۔ ہم کو مذہب اسلام نے 2 عیدیں دی ہے خوشیاں منانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر 2 ہی عیدیں ہیں خوشی منانے کے لیے، بطور تہوار کے، بطور جشن کے، وہ بھی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے سارے طریقے ہیں۔ پھر بھی اگر چاہیے تو پھر تو ایک دن بھی ایسا خالی نہیں جائیں گا۔ مدر ڈے مناتے ہیں، ایک دن سال میں ایک دن ہوتا ہے ماں کے حق کو ادا کرنے کا، ماں کے فوٹو اسٹیٹس پہ لگانے کا، ماں کی ممتاؤں کو ظاہر کرنے کا، ایک ہی دن ہوتا ہے، اور سال کے پورے 364 دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ جو بزرگوں کو اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہیں نا، مائیں وہاں پر سسک کے اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی ہیں، لیکن وہاں کوئی مدر ڈے بنانے جاتا نہیں ہے۔ اسلام نے کیا فضائل بیان فرمائے والدین کے، کیا فضائل بیان فرمائے۔ خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی رضا الوالدے سخط الربی سخط الوالدے، ختم ہو گئی بات۔ ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی۔ اس سے بڑا اور مقام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کا احترام تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ استاد کی قدر کرنا یہ صرف ایک دن کا کام نہیں ہے، پوری زندگی کا عمل ہے، پوری زندگی کا عمل ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے ڈے وجود میں آ چکے ہیں، لیکن سب بہہ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ میں کیا ہیں؟ بہہ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے بہت سارے واقعات کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ واقعات پڑھنے کی چیز ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کلیئر ہے اسلام میں۔ اس کے باوجود بھی اگر بازاریں بھری پڑی ہے، جلوسیں نکالی جا رہی ہیں، اور اس میں اسلام کی غلط تصویریں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہم اس بھیڑ کا حصہ بن رہے ہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی گمراہی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی۔ 2 دن کے بعد 10 محرم الحرام آئیں گی، جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ عاشورہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں۔ عاشورہ کا مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے؟ 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ۔ یہ بعض لوگوں نے اس تاریخ کو جوڑا ہے حضرت امام حسین، ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے سروں کے تاج، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے دن کے ساتھ یوم عاشورہ کو جوڑا ہے۔ یہ بھی واقعہ یوم عاشورہ کو پیش آیا، یہ الگ بات ہے، لیکن یوم عاشورہ کی فضیلت، یوم عاشورہ کے جو مراتب ہیں، جو اس کی بارے میں فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، یہ ان کے شہادت کے پہلے بھی تھی، ان کے شہادت کے پہلے بھی تھی۔ اور صرف یہی واقعہ نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے صحابہ اکرام کے ساتھ میں آئے تو سن ہجری 2 میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ محرم الحرام میں 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آئی تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت اٹھا لی گئی، اس کی سنیت اور استحباب باقی رہا، مستحب ہے، افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، اور جب دیکھا ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں انٹری کی، داخلہ ہوا، اس کے بعد پورے آنقی کے مہینے گزر گئے، پھر محرم الحرام آیا تو مدینے کے اندر دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہے ان کو اللہ رب العزت نے، اور بنی اسرائیل جو ہماری قوم ہے ان کو اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم السلام ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں اگر آپ کو کسی نبی کا ملے گا تو وہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پڑھو، آپ ان کی ہسٹری پڑھو، سورۃ القصص ہے، پڑھو 20ویں پارے میں، سورہ طٰہٰ ہے، اس میں بھی آپ کو تفصیل سے قصہ ملے گا، پیدائش سے لے کر جوانی تک ڈیٹیل۔ حضرت یوسف چند نبی ہیں کہ جن کی تفصیل قرآن نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس لیے کہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ایک ہی جگہ میں مکمل آپ کو ملیں گے، پیدائش سے لے کر بادشاہت تک آپ کو اس میں ملیں گے، 12 پارہ پڑھ لینا آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آپ کو ملے گا قرآن کریم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو بار بار پیچھے مڑ کر مکہ کو دیکھ رہے، جب تک کعبہ نظر آتا تک کعبہ کو دیکھنے لگے، جب کعبہ سے اوجھل ہو گئے تو مکہ کو دیکھنے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ کتنی عمر؟ 53 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولو، 53 سال کی عمر ہے۔ جس علاقے میں، جس جگہ میں 53 سال کا عرصہ ایک بندہ گزارے، اس جگہ سے کتنا لگاؤ ہو جاتا ہے، اور جگہ بھی کوئی معمولی جگہ نہیں، مقدس جگہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے، مکہ المکرمہ ہے، اور بلد الامین ہے، امن کا شہر ہے، جہاں پر اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہو گئی، بچپنا جہاں گزرا، جوانی جہاں گزری، اب بڑھاپے کا کچھ عرصہ وہاں پر گزرا، ایسا بہترین علاقہ اس کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے تو سوچو کیا درد ہوتا ہوگا۔ پلٹ پلٹ کر مکہ کو دیکھ رہے، کہنے لگے اے مکہ، تیرے یہاں کے رہنے والے اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، ساری دنیا میں تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مکہ المکرمہ سے جا رہے، آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے سورۃ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے میں جو ہے نا اتنی ڈیٹیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، فرعون نے حکم جاری کیا تھا جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا قتل کیا جائے گا۔ پھر جب بعد میں بہت سارے بچے قتل ہو گئے تو کچھ مشیروں نے رائے دی کہ ایسا کرو، اگر سارے بچے مر گئے تو پھر ہم غلامی کس پر کریں گے، ہم کس کو غلام بنائیں گے، تو لہذا 1 سال چھوڑا جائے، 1 سال رکھا جائے، جس سال چھوڑا جائے گا قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، جس سال قتل کیا جائے گا اس سال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا بھی ہو گئے، فرعون کے دربار میں گئے، پلے بڑے جوان ہو گئے۔ بعد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اب آج کا موضوع وہ واقعہ نہیں ہے ورنہ اس کی ڈیٹیل بتاتا۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دربار فرعون میں قتل کا وارنٹ جاری کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر چلے گئے مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ، 10 سال کا عرصہ وہاں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال وہاں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر آئے، اور مصر میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی، انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، فرعون کے دربار میں دعوت دی، اور بات یہاں تک آئی کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور وہ ان کو وہاں سے لے کر نکلے۔ اللہ نے فرعون کو ڈبا دیا، بنی اسرائیل کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول سے کہا اے نبی جی، آپ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں،
گھبراؤ نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا, دل کے اندر ایک ہمت آئی کہ اس شہر کو, اپنے وطن کو چھوڑنے والا میں اکیلا نہیں, مجھ سے پہلے اور بھی نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا, حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وطن چھوڑنا پڑا. لیکن جیسے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنے ملک میں لوٹا دیا, تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں دوبارہ اپنے وطن مکہ المکرمہ کیا کروں گا, لوٹا دوں گا. اور اللہ نے 8 سال کے عرصے میں, سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا, 8 سال کے عرصے میں دوبارہ مکہ لوٹا دیا اور مکہ کا بادشاہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا. اللہ کے رسول نے مدینے میں یہودیوں سے کہا, تم سے زیادہ تو ہم قریب ہیں, لہٰذا ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے. لیکن جب سن ہجری 10 اور محرم الحرام کا مہینہ آیا, تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گزرنے کے بعد, یہ عاشورہ کا وقت گزرنے کے بعد فرمایا, اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو انشاءاللہ میں 10 محرم کے ساتھ 9 کو یا 10 کے ساتھ 11 کو بھی روزہ رکھوں گا, تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے, مخالفت ہو جائے. لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, بلکہ 12 ربیع الاول کو 2 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. عبادات میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت بتلائی ہے. ہم تو طور طریقے میں ان کے مشابہت اختیار کرتے ہیں, ہم طور طریقے میں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عظمت ہمارے یہاں لباس میں اور کلچر میں, زندگی گزارنے میں, فیملی سسٹم میں, ایجوکیشن میں, ساری چیزوں کے اندر ہم نے آج غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے. آج ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بیان فرمائی, اب اٹھا کے دیکھ لیں, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ گناہ صغیرہ ہے, گناہ کبیرہ نہیں. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے, بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. اور ایک عمل 10ویں محرم کو کرنے کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیہقی کی روایت ہے, شعب الایمان میں بیان فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اوسع علی عیالہ واہلہ وسع اللہ علی سائر سنہ, جو بندہ یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, رزق کو بڑھا دیتا ہے, اللہ سارے سال اس کے گھر میں برکتیں عطا فرماتے. یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا اللہ اس کو برکت عطا فرمائیں گے. مسکینوں کو کھانا کھلانا, فقیروں کو کھانا کھلانا, یہ جو باتیں آتی ہے اسٹیٹسوں پر, وہ چیزیں ثابت نہیں. وہ تو سال بھر کرنا ہی ہے, اس کی الگ فضیلت ہے. لیکن خاص دن, اس دن کو ٹارگٹ بنا کے اور اس والی فضیلت کو یہاں پر جوڑ دینا, یہ دین کے اندر زیادتی ہے. ہاں, اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرنا اور اچھی اچھی نعمتیں کھلانا, 30 روپے کلو والی چاول کھلاتے ہیں تو 70 روپے کلو والی لے کر آؤ. اور عام دنوں میں سبزیاں اور بھنڈی اور بیگن پکتا ہے, تو ان دنوں میں ذرا اچھا والا کھانا پکاؤ. اللہ تمہارے مال میں وسعت عطا فرمائے گا, رزق میں اللہ وسعت عطا فرمائے گا. یہ کرنے والے کام, روزہ رکھنا ہے, کرنے والے کام. جلوسیں نکالتے ہیں, نہیں کرنے والے کام. جلوسیں نکالتے ہیں, جلوسوں کے اندر نمازیں قضا کرتے ہیں, جلوسیں نکالتے ہیں, اس کے اندر شربتیں تقسیم کی جاتی ہے. اللہ کے رسول روزہ رکھنے کو کہہ رہے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. راستوں پر, نکڑوں پر کیا لگائی جا رہی ہیں؟ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. ارے تم جس کے نام پر جلوسیں نکالتے ہیں نا, اس بندے کا, اس ہستی کا, اس شخصیت کا اس دن میں کیا حال تھا, اب تصور بھی نہیں کر سکتے. شہید کربلا ایک کتاب ہے, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, آپ پڑھ لینا, منگاؤ اسے, ہر زبان میں آپ کو ملیں گی. اس کو منگائے, اس کو تفصیل سے پڑھیں, آپ کو سمجھ میں آئے گا امام حسین پہ اس دن میں اور ان کے گھر والوں پر کیا گزری تھی. پیاسے تھے, بچہ بھی پیاسا تھا. دشمنوں نے ان کے پیاس پر ترس نہیں کھایا اور ان کے پیاس کو پانی کے بجائے تیروں سے بجھا دیا. کس سے بجھایا؟ تیروں کے ذریعے سے بجھایا. اور تم ان کے نام پر سبیلے لگا رہے. حد ہو گئی نا مذاق اڑانے کی اسلام کی.
اور اپنے بدن کو پیٹا جاتا ہے باقاعدہ نوکیلے چیزوں سے، کبھی بلیڈ سے، کبھی تلواروں سے، کبھی کھنجروں سے اپنے جسم کو، کبھی سینے کو، کبھی پیٹھ کو چھنی کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا، ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے، اپنے بدن کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف ستھرا اعلان کیا ہے جو بندہ مر جائے اس کے مرنے پر اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیں، اور اگر موت شہادت کی ہو تو پھر کیا، پھر غم کیسا؟ یہ تو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ارے آج تو ہم کچھ ویڈیو ایسے دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر کہ ایک باپ مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے اس بنا پر کہ میرے 9 بیٹے شہید ہو گئے، کیا؟ اور جس کے بیٹے شہید ہو گئے اس کا باپ جب رونے لگا تو اس کے آنسو پوچھ کر کہتا ہے بھائی رو کیوں رہا ہے؟ یہ وقتی جدائی ہے، تیرا بیٹا مرا نہیں، تیرا بیٹا اللہ کے نام پر کیا ہوا ہے؟ شہید ہوا ہے۔ اور یہاں پر ماتم منایا جاتا ہے، کیا منایا جاتا ہے؟ ماتم منایا۔ بے شک اس امت پر بہت بڑا سہا گزرا ہے یوم عاشورہ کے وقت میں، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے واقعہ۔ اگر آپ پڑھیں گے آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے، آپ کی زندگی کروڑ لیں گی اگر آپ پڑھیں گے واقعہ۔ تو بہت ساری عبرتیں ہیں اس میں، نمازوں کا اہتمام ہے، حق کے خاطر ڈٹے رہنا ہے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، چاہے آپ یا اپنے گھر والوں کی جانیں اللہ کے نام پر قربان نہ کر دیں، لیکن باطل کے آگے اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہے۔ یہ سبق دیتا ہے۔ وہ ساری چیزیں عبرت کی سائڈ میں رہ گئی اور خرافات کو ہم نے گلے لگا لی، جلوس سے نکالتے باقاعدہ 10 محرم کو کیا کہتے ہیں اسے؟ سواری۔ بعض علاقوں میں، شہروں میں پتہ نہیں، لیکن بعض علاقوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، تعلقے جو چھوٹے قصبے ہوتے ہیں ان علاقوں کے اندر سواریاں نکلتی ہیں۔ 25 سال پہلے ہم بھی اپنے بچپنوں میں دیکھتے تھے، سارے گلیوں کے اندر سے ہر ایک سواری کا ٹائمنگ الگ ہوتا تھا، 10 بجے فلاں سواری فلاں گلی کے اندر سے گزریں گی، تو وہاں کے لوگ پیسوں کا ہار، پھولوں کا ہار لے کر باہر نکلتے تھے، اور سواری اٹھانے والا یہ تصور کرتے تھے کہ جس بندے نے سواری اٹھائی ہے اس بندے میں امام حسین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے روس میں داخل ہو۔ وہ گنجیڑی آدمی، شراب پینے والا، جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سنتوں سے دور دور تک اس کا واسطہ نہیں ہے، ایسے بندے کے جسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روح آئیں گی۔ اب کیا عقیدہ ہے یار، اسلام کی کیا تصویریں پیش کی جا رہی ہے؟ پورے شہر کے اندر باقاعدہ کیا ہو رہی ہے؟ اس کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ آج تو الحمدللہ ماحول بدل گیا، دعوت اور تبلیغ کی برکت سے اللہ نے وہاں پر بہت سارے خرافات کو ختم کر دیا، بہت سارے رسومات کو ختم کر دیا، بہت ساری الحمدللہ اچھائیاں وجود میں آئی، ورنہ مسجدوں سے بھی ہارے ڈالی جاتی تھی۔ محنت ہوں گی وہاں پر باطل مٹے گا، حق کی محنت ہوں گی باطل مٹے گا، حق وجود میں آئے گا۔ تو ایسے جلوس کے اندر جانا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، چلو بھائی احمد نگر چلو، وہاں کا جلوس محرم کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ بھائی فضیلت کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بھیڑ کا حصہ بنے گا کل قیامت کے دن وہ بندہ اسی میں اٹھایا جائے گا۔ وہ بندہ، جیسے ایک روایت ہے نا، من تشبہ بقوم فہو امین، کہ جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسی قوم میں اٹھائے گا۔ شیعہ حضرات کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھیں گے اب اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ، سنی برادری کے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ نیا ہے، شیطان کیا ہے، کرنے والے کام اگر ہم نہیں کریں گے نا تو نہیں کرنے والے کاموں میں ہم کو مبتلا کرے گا۔ کچھ کرنا کچھ الگ ہوتا ہے بھائی، ہاں اچھا میوزک بجتی ہے اور ماتم کے نعتیں جس کو وہ کہتے ہیں نظمیں بجتی ہے اور اس سے آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، یہ تصویر تو قطعاً اسلام کی نہیں ہے، یہ تصویر قطعاً اسلام کی نہیں ہے۔ کالا لباس پہنا جاتا ہے ان دنوں میں، یہ تصور کر کے کہ جس طرح سے ہم 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت پر بلیک پٹی باندھ کر کہتے ہیں نا بلیک ڈے، تو وہ محرم الحرام کے پورے 10 دن تک، یوم عاشورہ تک باقاعدہ کالا لباس پہنتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کیا کہ بھائی ہم بھی ان دنوں 10 دنوں کے اندر کیا ہے ماتم منا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ کالا لباس پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، سال کے 12 مہینے پہنے آپ،
لیکن اب ان 10 دنوں میں ایک قوم کا ایک شعار بن چکا ہے، علامت بن چکی ہے، جیسے ساڑی پہننا، اسی طرح ماتھے پر تلک لگانا، یہ ایک غیر مسلموں کا ایک شیوا بن چکا ہے، علامت بن چکی ہے۔ تو یہ مسلمان عورتوں کے لیے اس طرح سے اپنے بدن پر سجانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جن علاقوں کے اندر باقاعدہ مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی تفریق نہیں، وہاں کی ساری عورتیں اپنے ماتھے پہ تلک لگاتی ہیں، کچھ ہے ایسے علاقے، تو اس علاقوں کے اندر یہ والا مسئلہ پایا نہیں جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی شیعہ حضرات کی اب تعداد اور ان کی محنت بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی میں ہماری قوم کے کچھ لوگ بھی کیا ہیں، کالا لباس پہ، بھلے تمہاری نیت نہ ہو، آپ لوگوں کی نیت نہ ہو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی، لیکن آپ لوگوں نے پہنا ہے، آپ آٹومیٹکلی ان کی مشابہت میں شامل ہو گئے، اس لیے کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ ایسا بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح محرم الحرام کے اندر خاص طور پر یہ جو 10 محرم آتی، اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر کے افراد کو ایسے جگہ پر جانے سے روکے، ایسے جگہ پر جانے سے بچائیں۔ کیا ہوتا ہے، ہم دور سے کھڑے رہ کے دیکھیں گے، یہ بھی بات آتی ہے کہ بھائی دور سے کھڑے رہ کے دیکھو یا اندر جا کر شامل ہو جاؤ، بات تو وہی ہے کہ ہم بھیڑ کا حصہ بن گئے۔ ایک قیام کا جلوس بہت بڑا تھا، اتنی پبلک تھی کہ وہاں سے نکلنے کو جگہ نہیں، یہاں ٹرافک اتنا جمع تھا کہ یہاں سے نکلنے کو جگہ نہیں۔ یہ جو بھیڑ جو بڑھ گئی اس کا حصہ ہم بھی بن گئے نا، اس کا حصہ ہم بھی بن گئے۔ کتابوں کا مطالعہ کرو، روزے کا اہتمام کرو، روزہ اس دن نہ چھوڑو۔ ہاں اگر کوئی بندہ سنیچر کل ہی ہے سنیچر، وہ 9 محرم ہے، اگر اس دن روزہ رکھتا ہے، نہیں رکھ پایا تو 10 محرم کو تو روزہ رکھنا ہے، اور اگر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، 11 کو نہیں رکھ پایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے، یہ یہودیوں کی مخالفت میں بتلائی ہے۔ اب ہمارے علاقے کے اندر یہودیوں کا ماحول ہی نہیں ہے، تو وہ مخالفت والا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ہمارے یہاں پایا نہیں جائے گا۔ میں نے بھی بچپن سے لے کے ابھی تک یہودی ایسا زندہ یہودی دیکھا نہیں ہے، جتنا بھی دیکھا ہے وہ کہاں دیکھا ہے؟ ہوں گے پونا شہر میں بھی ہوں گے، بہت سارے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، لیکن زندہ ایسا سامنے چلتا ہوا پھرتا ہوا میں نے دیکھا نہیں۔ جو بھی دیکھا ہے ویڈیوز میں دیکھا اور سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ یہ یہودی ہے، ان کی ٹوپی ایسی رہتی ہے، کٹورا سر پہ رکھتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں، ایسے یہودیوں کو دیکھا ہے۔ تو مخالفت کا مسئلہ ہمارے ماحول میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو وہ جو 2 روزہ رکھنے والا جو مسئلہ ہے وہ مخالفت کی وجہ سے تھا۔ تو اگر کوئی بندہ 1 روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یوم عاشورہ کو، یعنی پرسوں اتوار کے دن بھی 1 دن کا روزہ بولو رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان سارے اعمال پر، سارے باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں خرافات کی ہیں، جو باتیں رسومات کی ہیں، جو باتیں ہمارے عقائد پر ضد کرتی ہیں، ان باتوں سے ہمیں بچنے کی، اور ہمارے نسلوں کو ان سارے باتوں سے اللہ بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، بیچ میں